27 تاریخ ہے جمادی الاولیٰ کی 1445 ہجری. دسمبر کتنی ہے؟ 12 دسمبر 2003. اور سورۃ نوح کا پیچھے ہم نے شروع جب کی تھی آپ کو ہم نے معنی بتایا تھا، نوح کا بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی نوح ہیں اور ان کا اصل نام بتایا تھا عبد الغفار. کیا نام بتایا تھا؟ عبد الغفار. بہت زیادہ بخشنے والے کا بندہ. سمجھ آ گئی؟ تو اصل نام کیا ہے؟ عبد الغفار. عبد الغفار. آپ کا لقب پڑ گیا نوح. نوح کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دن رات بلانے والا. تو رسول کتنے ہیں کل؟ 313. کتنے رسول ہیں؟ 313. اور جو رسول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب مخلوق کے لیے محبوب فرماتا تو رسول بحیثیت قوم بھیجا جاتا. نبی جو ہوتا ہے وہ کسی خاص خطے خاص علاقے کے لیے بھیجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دور میں. اور جو رسول ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے بحیثیت رسول بن کر آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش. اور رسول کتنے؟ 313. اور 313 میں سے اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5. کتنے؟ 5. اولو العزم رسول وہ ہیں جو تبلیغ کے اعتبار سے قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کو پہنچائیں. وہ اولو العزم رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو رسولوں میں جو بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ پہلے رسول کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کون ہے؟ پہلے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے. سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد جو روئے زمین پر پھیلی تو آپ کی اولاد میں سے 5 ایسے بزرگ آپ کے اولاد میں سے آدمی تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، جن کو لوگ بہت مانتے کیونکہ وہ ان کے راہبر قائد تھے، رہنما تھے. وہ جو 5 تھے اولاد آدم میں سے، آدم علیہ السلام کے وہ 5 بیٹے تھے. آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں نے جب دنیا میں اپنا وقت گزارا تو لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور لوگ ہدایت پہ چلتے رہے. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا روئے زمین پر گمراہی کا. وہ 5 جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہی کے نام یہ آگے جو ہم نے پڑھے ہیں، ود، سوا، یعوش، یعوق اور نسل. یہ آدم علیہ السلام کے ان 5 مبارک بیٹوں کے نام تھے جو اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے. جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو بعد میں جو آنے والے لوگ تھے جن کی ان سے عقیدت محبت تھی، ان کو وہ لذت، لطف، سرور، ذوق و شوق عبادت میں نہ میسر آیا جیسا ان پاک لوگوں کے ہوتے ہوئے تھا. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے نا کہ پیر کامل کھڑا ہو، نماز کا امام بنا اور پیچھے مرید کھڑا ہو تو کتنی کیفیت اور لذت محسوس ہوتی. سمجھے؟ تو ان کا یہ تصور تھا کہ جو ہمارے پیشوا تھے وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم میں موجود نہیں ہیں، تو ہماری عبادت میں ہمیں ضرور ذوق نہیں آتا ہے. اس کشمکش میں تھے. اور وہاں سے پھر ابلیس نے اپنا سلسلہ چلایا. انسانی شکل میں آ کر ابلیس شیطان نے
ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اپنی عبادات کا وہی لطف اور ذوق دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں کہ وہ لوٹ آئے تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو ان بزرگوں کی تصویریں بنا دیتا، مجسمے بنا دیتا، تو آپ ان کی زیارت کیا کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان 5 مبارک ہستیوں کی 5 مورتیاں بنا دی۔ اس وقت یعنی ہاتھ سے بنتی تھی مورتیاں یا پتھر سے بنا دی۔ اب جہاں وہ عبادت کرتے تھے نا، وہاں باہر اس نے سجا دی۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے، قول یہ ہے کہ جہاں ان کے گھروں میں وہ بیٹھتے تھے اولیاء اللہ اس دور کے، تو وہاں ان کی مورتیاں انہوں نے رکھ دی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جو ان کی عبادت گاہ تھی اس میں رکھنا چاہتا تھا ابلیس، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے عبادت تو رب کی کرنی ہے، لہذا یہ ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابلیس نے کہا کہ چلو ہم اس کو عبادت گاہ کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں۔ خیر وہ 5 ان کے بت بنا لیے ان پاک ہستیوں کے نام پہ ابلیس نے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو قوم تھی وہ صرف بتوں کو زیارت کرتی تھی، ان مورتیوں کی جو اللہ والوں کے نام پہ بنائی گئی تھی۔ اب ہوا کیا، وہ قوم جو پہلا دور گزرا وہ صرف زیارت تک رہے، بعد آگے ان کی جب اور نسلیں آئیں تو علم دین شریعت کا جاتا رہا آہستہ آہستہ۔ آنے والی بعد کی ان کی نسلوں نے اب انہی تک رہ جانا، یعنی پہلے جب بنائی گئی تو پہلے مرحلے میں کیا ہوا کہ صرف اس کی زیارت کرتے تھے، ہاتھ لگا لیا، ترب و تبرک سمجھ کر ہاتھ لگا کر بوسہ دے لیا، یعنی اس مورتی کو، بت کو۔ دوسری نسل آئی تو ہاتھ کے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے سجدہ بھی وہاں شروع کر دیا، اور آگے عبادت گاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرتے اور ان مورتیوں کو بھی پہلے سجدہ کر کے جاتے۔ جب اور دور آگے گزرا، تیسرا دور آیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکلیہ ختم ہو گئی، انہی مورتیوں کے اوپر وہ رہ گئے اور انہی مورتیوں کی پوجا ہونے لگی۔ یہ سلسلہ چلا روئے زمین پر بت پرستی کا سب سے پہلے۔ اب جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ان مورتیوں کے اوپر بیٹھتے تھے، انہی کا طواف کرتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ میں یہ جم گئے۔ اور اب جب نوح علیہ السلام آئے تو اس نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اس شرک کی نحوست سے، بت پرستی سے روکا۔ جب روکا تو کیا کہا اس قوم نے آگے؟ اس قوم کے جو بڈیرے تھے، وہ کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، یعنی ان مورتیوں کو، ان بتوں کو نہ چھوڑنا، ان پہ قائم رہنا ہے، اور نوح علیہ السلام کی بات پہ توجہ نہیں دینی۔ یہ اس قوم نے کہا، قوم کے وڈیروں نے کہا، کیونکہ جو غریب ہیں وہ امیروں کے پیچھے ہوتے ہیں، مالداروں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے آپ نے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر، یہ 5 تھے، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے دور میں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ تو سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام نے اس قوم کو کتنے عرصہ واعظ و نصیحت کی؟ 950 سال۔ کتنے؟ 950 سال کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں، یعنی آپ اتنا بھی ابھی نہیں جانتے۔ 950، 950 سال کتنا ہوتا ہے؟ 950 سال ان کو واعظ و نصیحت کی، دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن جیسے ہی نوح علیہ السلام اس قوم کو بلاتے تھے وہ قوم اور دور ہوتی تھی اپنے رب سے، اور اس دور کے نبی نوح علیہ السلام سے قوم دور ہوتی تھی۔ آخر پہ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے تقدیر میں جو ان کے لکھا تھا وہی دعا آپ نے مانگ لی،
نوح علیہ السلام نے دعا مانگی آخر پہ، اور یہ دعا وہ جو اکثر ہے ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائی بھی تھی، وہ دعا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کیا ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں کو روئے زمین سے ختم کر دے، اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کی نسلیں بھی آگے وہ بھی فاسق فاجر ہوں گی اور وہی گمراہ ہوں گی اور گمراہ کریں گی، لہذا ان سب کو ختم کر دیں۔ تو پوری قوم پھر طوفان نوح میں غرق ہو گئی، اور بچے ان میں سے کون؟ جو نوح علیہ السلام کے اس بیڑے میں بیٹھ گئے تھے، سفینہ نوح جو کشتی آپ نے بنائی تھی اس کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں آپ کے ماننے والے تھے، ایک حصے میں جانور تھے اور ایک حصے میں راشن پانی تھا، تو 3 حصے اس بیڑے کے تھے۔ تو جو اس بیڑے میں داخل ہوا وہ محفوظ رہ گیا، اور یہاں آپ نے پھر دعا مانگی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، والدیہ اور میرے ماں باپ کو، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، مومن، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان لا کر، ایمان کے ساتھ، تو بے ایمان ہو تو پھر کشتی میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی فائدہ ملے گا نہیں، ایمان کے ساتھ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والے مرد، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والی عورتیں، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ان کافروں کو جڑ سے اکھاڑ دے میرے مولا، اور یہی بات علامہ اقبال نے جاتے جاتے اس دنیا سے کہی تھی، اس قوم کے لیے، امت کے لیے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ان کا شعر تھا اقبال کا اسی حوالے سے کہ وہ بجلی جو تھی نعرہ لا تذر میں، یہی الفاظ اقبال نے اس شعر میں کہے، شعر ذہن زبان سے اتر گیا ذہن سے، اے رب ان کافروں کو زندہ نہ چھوڑ۔ تو آج تو دیکھو بیٹا، آج ہمارے ذہنوں میں تو کافروں کی محبت سوار ہے، کافروں کی محبت ہمارے دلوں میں سوچ فکر میں جمی ہوئی ہے، جب تک ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے، اس سے بیزاری نہیں کریں گے، تب تک ایمان نہیں بچ سکتا۔ کیسے آپ کو بتایا تھا ایمان کی شرط اعظم کیا بتائی تھی؟ ملت کا انکار، دین اسلام کا اقرار۔ ہاں، کسی نبی اور کسی رسول نے مخلوق میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ کافر کی حکومت کے غلام بنو، کسی نبی رسول نے نہیں، یعنی قوم کو کفر کا غلام نہیں بنایا، کفر کی حکومت کا ملازم غلام نہیں بنایا کسی نبی اور رسول نے۔ تو نبی اور رسول کا راستہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ سورت نوح سے سورہ خلاصہ سمجھا کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی۔ 5 جو اولادیں تھیں، نیک اولادیں حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ان میں آگے پھر شیطان نے اپنا جو اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، تو اس نے پھر اپنا جھنڈا اٹھایا گمراہی کا، اور ان 5 مبارک ہستیوں کے نام پہ بت تراش دیے۔ آج وہ بت تو نہیں ہے، آج کیمرہ ہے، وہ بت اس وقت کیمرہ نہیں تھا، اب کیمرہ ہے۔ تو پیروں کے آپ دیکھیں جتنے یہ تصویریں ہوتی ہیں پیروں کی تصویریں گھروں میں رکھنا، یہ وہی بت پرستی سے مشابہت ہے۔ اس لیے گھروں میں یہ پیروں کی تصویریں مت رکھو۔ ہاں تصویر ہو ایسی جگہ میں پڑی ہو جہاں اس کی قدر نہ ہو، پاؤں میں پڑی ہو تو پڑی رہے، تصویر کا سر کاٹ دو تو پڑی ہے پڑی رہے، لیکن تصویر کو فریم میں سجا کر اپنی البمیں بنانی یا گھروں میں رکھنا،
یا پیروں کی تصویروں کو کیوں علماء نے زیادہ برا لکھا کہ گھروں میں رکھنا، کہ انہی سے بت پرستی شروع ہوئی تھی، اور یہ دکانوں میں عام لگی ہوتی ہیں، چارٹ لگے ہوتے ہیں، وہ حضور غوث پاک سرکار والی وہ چارٹ بنے ہوئے، وہ اللہ والے والا تے تصویراں بنیاں ہوئی ہیں، لے یاری والے دے نام دے ڈوبی ہوئی تر جائے گی اس طرح دے یاری یہ۔ اور دوسرا جڑا رافضی ٹولا ہے، انہاں دے گھراں 12 اماماں دی تصویراں لگیاں، مولا علی پاک تو لے کے 11ویں امام حسن عسکری تک معاذ اللہ، انہاں پاک ہستیاں دی تصویراں بنا کے گھراں سجائیاں۔ اور یہ بعض بدبخت لوگ جڑے تویز گنڈے والے ہوندے نے، وہ انہاں تصویراں دے بھی تویز بڑھا کے دے دیتے بھئی برکت والی شے۔ اللہ والوں کی تصویریں گھروں میں رکھنا یہ گمراہی کا ذریعہ۔ ہم تو یہ محبت اور برکت سمجھتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس بارے میں کتنی شدت سے تنبیہ فرمائی، اور مفتی احمد یار کا نعیمی نے شرح مشکات ہے۔ تو بہرحال یہ بات آج آپ ختم کرتے ہیں یہاں۔